بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب خفیہ طاقتیں جیسا مرضی کر لیں اور جو بھی کر لیں، اب وہ زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ طیب اردگان نے بازنٹائن امپائر کی یادگار آیا صفیہ مسجد کو کنورٹ کرنے کا ترکی اور عالمی سطح پر مذمت کو مسترد کرتے ہوئے ایک ایسا شاندار فیصلہ کیا ہے جو کہ مسلمانوں کی تاریخ میں سنہری حرفوں میں لکھا جائے گا۔ اور طیب اردگان نے اپنے اس فیصلے میں اپنے ہی ملک میں خود مختار حقوق کا کھل کر استعمال کرنے کا اظہار بھی کیا ہے، اور اب آیا صوفیہ میوزیم کی حیثیت کو ختم کر کے اس کا کنٹرول محکمہ مذہبی امور نے سنبھال لیا ہے۔ ترک صدر نے آیا صوفیہ مسجد کی حیثیت کو بحال کر کے تاریخ رقم کر دی ہے۔ مقبوضہ کشمیر، فلسطین، برما اور پوری دنیا کے مسلمان طیب اردگان کے ساتھ ہیں، اور یقیناً ان کے اس بڑے فیصلے پر اسلامی ممالک کی لیڈرشپ اب ترکی کے پاس چلی گئی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے، اور اس سے یہودیوں اور کافروں کی موت ہے، کیونکہ طیب اردگان نے بنیاد رکھ دی ہے خلافت راشدہ کی۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل پبلک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ بر وقت اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں۔ اور یہ وہ بنیاد ہے جن کی پیروی کرتے ہوئے خلافت عثمانیہ نے 600 سال تک حکومت کی اور حق کو قائم کر کے عدل، انصاف اور رحم دلی قائم کی۔ مثال کے طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا نظام دیا اور کس چیز کی تعلیم دی، اور خلافت راشدہ کا کیا نظام ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کے خلاف پوری دنیا ہی کیوں نہ آ جائے تو آپ ہی کی بات مانی جائے گی۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حق کا اعلان کیا، آپ اکیلے اور تنہا تھے، لیکن آپ کی بات حق پر تھی تو آخر میں آپ ہی کی بات مانی گئی، اور یہی دین اسلام ہے، اور یہی ماڈل ہے خلافت راشدہ کا، اور یہی ماڈل خلافت عثمانیہ کی 600 سال تک حکومت کی وجہ بنی۔ یہ تمام صورتحال جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جدھر جدھر بھی یہودی اور کافر ہیں وہ اس پر مذمت کر رہے ہیں۔ اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں کس چیز کا خوف ہے، تو چلیں آپ کو بتاتے ہیں۔ آیا مسجد کو بحال کرنے کا یہ فیصلہ قبلہ اول مسجد اقصی کی آزادی کی طرف پہلا قدم ہے انشاءاللہ تعالی، اور اسی وجہ سے یہودی پریشان اور خوف زدہ ہیں کہ کہیں پھر سے خلافت عثمانیہ نہ آ جائے۔ یہ ایک عظیم اور بہت شاندار فیصلہ ہے جو کہ مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عظمت اور شان کی بنیاد بن سکتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے جو کہ میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے یہ سمجھنا ہے، اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ پوری دنیا میں کہیں بھی باشعور مسلمان ہے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا دین کسی کی بھی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانے کی تعلیم نہیں دیتا، اور نہ ہی کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے۔ اب جو طیب اردگان نے اس میوزیم کو مسجد میں کنورٹ کرنے کا فیصلہ کیا وہ بالکل درست اور صحیح ہے۔ سب سے پہلے بازنٹائن امپائر نے اسے گرجا گھر کے طور پر تعمیر کیا تھا، اور یہ گرجا گھر آرتھوڈوکس کے نام سے مشہور تھا، جس کو قسطنطنیہ کے بعد فتح کیا سلطنت عثمانیہ نے 1453 میں اور کنورٹ کیا اس کو مسجد میں۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جو کہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ جنگ عظیم اول میں ناکامی کے بعد جب ترک سلطنت ٹوٹ گئی تھی تو 1934 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اس کی مسجد کی حیثیت ختم کر کے اسے عجائب گھر بنا دیا۔ یہ آیا صوفیہ ترکی کے شہر استنبول میں واقع ہے، اور بلا شک شبہ دنیا کی تاریخ کی عظیم ترین عمارتوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور یہ آیا صوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح قسطنطنیہ ہونے تک مسیحیوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا ہے۔ اب آتا ہوں اس پوائنٹ کی طرف جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اور جو بہت ہی اہم ہے۔ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کسی نے بھی آج تک کسی کی بھی عبادت گاہ کو تباہ و برباد کر کے مسجد میں کنورٹ نہیں کیا، لیکن اس جگہ معاملہ کچھ اور تھا۔ سب سے پہلے سلطان محمد فاتح نے اس کی قیمت ادا کی تھی کہ یہ آیا صوفیہ عیسائیوں کا مرکز تھا، اور یہاں سے ہی بہت سے شیطانی منصوبے تیار کیے جاتے مسلمانوں کے خلاف۔ اگر کوئی جگہ آپ کی عبادت گاہ ہے اور وہاں پر عبادت کی بجائے ایسے کام کیے جاتے ہیں جس سے انسانی زندگی تباہ و برباد ہوتی ہیں، مثال کے طور پر یورپ اور امریکہ میں ایسی کئی جگہ ہیں جہاں پر چرچ کے خرچے پورے نہیں ہوتے تو وہ اس پراپرٹی کو بیچ دیتے ہیں۔ آپ گوگل پر خود سرچ کر دیکھ سکتے ہیں۔ پورے یورپ اور امریکہ میں کئی ایسے چرچ ہیں جو کہ ہٹا کر شراب خانے اور جوئے خانے بنا دیے گئے۔ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اس کے علاوہ یہودی کہتے ہیں کہ 2000 سال پہلے اسرائیل اور آس پاس کے ملک ہمارے تھے، اور اس لیے ہم اس پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں۔
اگر 2000 سال پہلے کی ملکیت پر اب آ کر یہ قبضہ کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے پورا یورپ مسلمانوں کا ہے، جو کہ پچھلے صرف 400 سالوں میں ہی انہوں نے قبضہ کیا ہے۔ تو اگر ہم اپنے قبضے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ آیا صفیا مسجد، جو کہ پہلے سے ہی مسلمانوں کی ملکیت ہے، اس پر اسرائیل کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ مسٹر ٹرمپ ناراض ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے کافر افسوس کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ان سے کوئی پوچھے کہ اسرائیل نے کس حیثیت سے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے؟ مسجد قرطبہ چھین لی گئی، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ مسجد اقصی پر ان لوگوں نے قبضہ کیا، تمام کے تمام کافر خاموش رہے۔ بابری مسجد شہید کر دی گئی، کسی نے کچھ کہا؟ مگر جیسے ہی آیا صفیا مسجد، جسے باضابطہ قیمت پر خریدا گیا تھا، اس وقت اس کی بات آئی تو ان کی چیخیں نکل گئی، اور جیسے اس کا موضوع اٹھایا گیا ان کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گئی۔ کریٹو اسرائیل پر تو آدھی سے زیادہ دنیا خاموش ہے، مگر کریٹو عثمانیہ پر ان کو تکلیف ہے۔ اب آپ یہ سمجھ جائیں اور اس کو جان لیں کہ اب یہ وقت خلافت عثمانیہ کا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو حق ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، پبلک ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔